السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا دن یعنی کہ چاند نظر آ جانے کے بعد ناخن اور بال نہ کاٹنے کے متعلق جو مسئلہ چلتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ اسی طرح ایسا حکم کیوں دیا گیا ہے یہ دوسرے نمبر پر دیکھیں گے۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص ناخن اور بال نہیں کاٹتا ہے لیکن وہ 40 دن پار ہو جاتا ہے، یعنی کہ ناخن اور بال نہ کاٹنے کی مدت 40 دن پار ہو جاتا ہے، تو کیا وہ بھی نہیں کاٹے گا؟ کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ 40 دن پار ہو جانے کے بعد ناخن اور بال اگر کوئی شخص نہیں کاٹتا تو اس کو گناہ ملے گا۔ اسی طرح ہم لوگ آخر میں دیکھیں گے کہ جو شخص قربانی نہیں کرے گا تو کیا وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے؟ تو اس بارے میں سب سے پہلا پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 4955 پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت موجود ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے قربانی ہونے تک اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ حدیث ہے۔ اس طرح کی حدیث مسلم شریف میں 3 جگہ ہے، 4955، 56 اور 57۔ تو اس حدیث کے نیچے یا اس حدیث کے شرح میں فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے تو اس طرح کرنا یعنی کہ ناخن وغیرہ نہ کاٹنا یہ عمل مستحب ہے، اور مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو گناہ نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کرنا ہی ہے، ضروری ہے، نہیں، یہ مستحب عمل ہے، کوئی کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس کی حکمت کیا ہے۔ تو اس بارے میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ یہ حاجیوں کے لیے حج کا مہینہ ہے، اور حاجی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس دن ناخن اور بال نہیں کاٹتے ہیں، ان لوگوں کو منع ہے۔ اسی لیے اسی کی طرح مصاحبت کرنے کے لیے یعنی سیم ٹو سیم ان کے طرح عمل کرنے کے لیے تاکہ مصابہت ہو جائے، اس لیے ہم لوگ بھی اس طرح کا عمل کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ امید ہے، یہ کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے بلکہ علماء کرام نے یہ امید لکھا ہے کہ ایسا کرنے سے، ایسی مصابہت کرنے سے ثواب ملے گا، یہ اللہ سے امید ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کا 40 دن پار ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ناخن اور بال کاٹ لے، کیونکہ اب اس کے لیے ناخن اور بال کاٹنا یہ ضروری ہے۔ آخری پوائنٹ ہے کہ جو قربانی نہیں دے سکتا کیا وہ بھی اس پر عمل کرے گا؟ تو جی ہاں، جو قربانی نہیں دے سکتا وہ بھی اسی پر عمل کرے گا، ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹے گا، تاکہ وہ امید ہے کہ اس کو بھی ثواب مل جائے۔ اب آج 29 تاریخ ہے، آج مغرب کے بعد سے قربانی کا پہلا دن یعنی کہ ذی الحجہ کا پہلا تاریخ شروع ہوگا، آج مغرب کے بعد سے۔ السلام علیکم۔